بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بتا دیں۔ اچھا بھائی، میں امریکہ میں رہتا ہوں اور دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امریکہ میں ایک شادی الاؤ ہے، کیا میں پاکستان میں شادی کر کے بیوی کو رکھ سکتا ہوں؟ دوسرا سوال یہ کہ میں 5 وقت میں سے صرف 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ میری آنکھ فجر میں نہیں کھل پاتی۔ آپ مجھے آسان حل بتا دیں۔ آپ فجر میں بہت پاورفل الارم لگائیں اور دور رکھیں اپنے بیڈ سے۔ جب وہ پاورفل الارم بجے گا آپ اٹھ کے جائیں گے اسے بند کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ محلے والے آپ کو بند کرنے کے لیے آ جائیں، یا آپ کی بیگم چیخنا شروع کر دے اور خلا کا کیس دائر کر دے کہ یہ بندہ روزانہ ہمارے گھر میں صبح صبح ڈول ڈمکے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دور رکھیں الارم، اور اسے بند کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور آپ کی نیند بھی کافی حد تک کم، اور واش روم کے قریب رکھیں وہ، تو وہیں واش روم ہو، وہیں بند کرنے کے لیے واش روم میں گھس جائیں وہاں سے۔ جیسے ہی واش روم میں گھرے ٹن مارا، ہمارے یہاں ایسے ہی ہے واش روم، یہاں سے یوں کر کے ٹن مارنا پڑتا، واش روم یوز کیا، پھر آپ نے کیا کیا، فوراً پانی مار دیا آنکھوں پہ، بس۔ پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب بھائی آپ کو نماز پڑھنا کا شوق ہی نہیں ہے، تو یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ آنکھ کھلے گی۔ دوسرا یہ کہ میرا دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں کر لیں آپ شادی۔ امریکہ والوں کو تو ایسے ٹھا کر کے رشتے ملتے ہیں، بھائی آپ صرف لڑکی والوں کو یہی بتائیں گے نا امریکہ میں رہتا ہوں، وہ پھر آپ کی تلاشی بھی نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں امریکہ کی بڑی ویلیو ہے، فوراً ٹھا کر کے بیٹی دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ برابری کیسے کریں گے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ جتنی راتیں ادھر گزارنی ہیں اتنی ہی ادھر، تو بھائی 6 مہینے وہاں گزار لیں، 6 یہاں گزار لیں، 1 سال وہاں گزار لیں، 1 یہاں گزار لیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دوسری والی کو پہلے بتا دیں کہ میں اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو راتوں کے معاملے میں پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ وہاں میری ڈیوٹی زیادہ ہے، مجھے 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، تو سال میں 1 مہینہ گزاروں گا، 11 مہینے اس بیوی کے ساتھ۔ تو اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو مجھ سے شادی کر لیں، ادروائز وہ نہیں کرے گی شادی۔ تو جو مجبور عورت ہوگی وہ کر لے گی، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہہ رہے ہیں چلو یار میاں تو مل گیا نا، خرچہ تو مل رہا ہے نا، اس میں پھر بھی عورت کا بہرحال فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ فائدہ ہے نا، کہ وہ جو مجبور ہوگی وہ کرے گی، جو مجبور نہیں ہوگی وہ کہے گی نہیں بھائی میں نہیں کر رہی، تو یہ اس کو حق اللہ نے دیا، وہ کہے میں نہیں کرتی۔ تو یہ اس طرح سے پھر کی جا سکتی ہے، ادروائز پھر تو برابری تو بہرحال ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میرا سفر ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب تھوڑی سی بات پر ٹینشن لیتا ہوں، جسم میں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ دیکھو یہ بعض دفعہ کوئی تھوڑی سی بات پہ جو ٹینشن لے رہا ہوتا ہے یہ فزیکلی کوئی فالٹ ہوتا ہے انسان کی باڈی میں، تو یہ آپ ڈاکٹر کو بھی بتا سکتے ہیں۔ ایک تو نارمل آدمی تھوڑی سی بات پہ ٹینشن لے رہا ہے، یہ روحانی فالٹ ہے۔ یہ کون سا فالٹ ہے؟ روحانی فالٹ ہے، اس کا ہم علاج کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ ایک آدمی کمزور ہے، خون کی کمی ہے، یا وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یا شوگر کم ہو جاتی ہے، یہ سب چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں، نیند ہی پوری نہیں ہوئی ایک آدمی کی، جاگا ہوا ہے کب سے، تو وہ تو ٹینشن لے گا نا۔ تو اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، اس کا حل مولانا کے پاس نہیں۔ تو پراپر نیند ڈاکٹر کو بتا دیں بھائی پراپر نیند ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وظیفوں میں نہ پڑھائے آپ، وظیفہ صبح شام اللہ کا ذکر بس ویسے ہی کیا کریں۔ تو کمزوری کی وجہ سے انسان جلدی ٹینشن لیتا ہے، سمجھتے ہیں؟ تو ایکسرسائز کریں، کھائیں پئیں، پھوڑیں تھوڑیں، ایک دم پاورفل ہو جائیں گے تو ٹینشن لینا ختم ہو جائے گی، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا داڑھی وغیرہ کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں، قربانی ہی کرنی ہو تو یا کاٹنا گناہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، لیکن یہ استحبابی حکم ہے، واجب حکم نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ کرے، اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ پردے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کیا حکم ہے؟ کو ایجوکیشن کا زمانہ ہے، وہی حکم ہے جو نبی کے دور میں حکم تھا، نظر کی حفاظت کرنی ہے، نامحرم لڑکیوں سے فری نہیں ہونا، یہ حکام اسلام کے چینج نہیں ہوئے۔
مفتی صاحب عرفہ کے روزے کے بارے میں احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بتا دیں. حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے, رکھنا چاہیے. اور عرفہ کے روزوں میں 2 نہیں ہیں, ضروری نہیں ہے جیسے محرم میں ہوتا ہے نا 9, 10 یا 10, 11. تو عرفہ میں 1 ہی روزہ ہے. اور عرفہ ہم سعودیہ کے حساب سے نہیں کریں گے, ہمارا عرفہ جو ہمارے حساب سے ہوگا, کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ٹائم ان کے لیے سبب ہوتا ہے. جیسے ظہر ہم پر کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے. تو جس کنٹری میں وقت داخل ہوگا اسی کنٹری میں ظہر ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ سعودیہ میں ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو ہم یہیں ظہر پڑھنا شروع کر دیں. تو عید الفطر جو یوم نحر ہے, قربانی کا دن, تو قربانی کا جو دن ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے. تو 10 تاریخ ہوگی نا, تو اسی عرفہ کا دن 9 تاریخ کا دن کہلاتا ہے. جو ہماری 9 ہوگی تو ہم اس میں روزہ رکھیں گے, سعودیہ کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم اس میں. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وقوف عرفہ تو سعودیہ میں ہو رہا ہے نا, وہ تو ہمارے حساب سے 8 تاریخ کو ہوتا ہے وقوف عرفہ. پاکستان میں 8 ہوگی, وہاں کیا ہوگی 9 تاریخ ہوگی. تو ایسے تو یوم نحر بھی جو قربانی کا دن ہے سعودی عرب میں, جب یہاں 9 ہوگی تو وہاں 10 ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے تو وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی نا. تو بھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی تو اس کا مطلب 10 تاریخ متعین ہو گئی. اب جس ملک میں 10 تاریخ ہوگی اس تاریخ میں قربانی کا دن ہوگا. تو جس ملک میں عرفہ والی تاریخ آئے گی اس ملک میں عرفہ کا روزہ ہوگا. سمجھتے ہو؟ ویسے بھی یہ اتنی اللاجیکل سی بات ہے کہ آپ سعودیہ کے حساب سے عرفہ منائیں کہ وقوف عرفہ سعودی عرب میں جب شروع ہوتا ہے نا, تو جو ممالک سعودیہ سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں ان میں تو عرفہ کا دن ہی شروع نہیں ہوتا. وہ جب ان کا عرفہ کا ٹائم شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے سعودیہ میں وقوف عرفہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. تو وہ کیا کریں گے؟ اس لیے عرفہ جس دن عرفہ کا وقوف ہے اس وقوف کا اعتبار نہیں کرنا, اس ڈیٹ کا اعتبار کرنا ہے کہ 9 تاریخ ہونی چاہیے. تو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو 9 تاریخ ہوگی ہم اس میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا, مبہم ہوتے ہیں, تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے, میں حج پہ جب گیا تھا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے, اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے, سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں, سارے کاموں سے فارغ ہو کر, بچیوں کی شادیاں, اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل, غلطی سے نکل گیا, اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی. اپنی بھی ایک شادی ہو گئی, اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں یار, بوریت بہت ہو رہی ہے. اردو غل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں, دیکھ لیا, کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی, وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم, نئی فلم بھی دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب بیگم کو مشورہ دو, چلیں حج پہ نہ چلیں. چلو ٹھیک ہے, کہاں چلتے ہیں؟ حج پہ چلتے ہیں.
ٹھیک ہے بھائی, ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں, ہم خدا نخواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے. نیکی تو جس عمر میں کی جائے, جب اللہ قبول کر رہا ہے تو